بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں تمہارے سمجھنے کے لیے نازل کیا۔ ہم تیرے پاس بہت اچھا قصہ بیان کرتے ہیں، اس واسطے کہ ہم نے تیری طرف یہ قرآن بھیجا ہے اور تو اس سے پہلے البتہ بے خبروں میں سے تھا۔ جس وقت یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے باپ، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کہا، اے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا، وہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی فریب بنا دیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا صریح دشمن ہے، اور اسی طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا اور تجھے خواب کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمتیں تجھ پر اور یعقوب کے گھرانے پر پوری کرے گا، جس طرح کہ اس سے پہلے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کر چکا ہے۔ بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ البتہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصہ میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب انہوں نے کہا کہ البتہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہمارا باپ صریح غلطی پر ہے۔ یوسف کو مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینک دو تاکہ باپ کی توجہ اکیلے تم پر رہے اور اس کے بعد نیک آدمی ہو جانا۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو اور اسے گمنام کنویں میں ڈال دو کہ اسے کوئی مسافر اٹھا لے جائے اگر تم کرنے ہی والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے باپ، کیا بات ہے کہ تو یوسف پر ہمارا اعتبار نہیں کرتا اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دے کہ وہ کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ اس نے کہا، مجھے اس سے غم ہوتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور اس سے ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ انہوں نے کہا، اگر اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، بے شک ہم اس وقت البتہ نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ جب اسے لے کر چلے اور متفق ہوئے کہ اسے گمنام کنویں میں ڈالیں، تو ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی کہ تو ضرور انہیں ایک دن آگاہ کرے گا ان کے اس کام سے، اور وہ تجھے نہ پہچانیں گے۔ اور کچھ رات گئی اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ کہا، اے ہمارے باپ، ہم تو آپس میں دوڑنے میں مصروف ہوئے اور یوسف کو اپنے اس باپ کے پاس چھوڑ گئے، تب اسے بھیڑیا کھا گیا، اور تو ہمارے کہنے پہ یقین نہیں کرے گا اگرچہ ہم سچے ہی ہوں، اور اس کے کرتے پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنائی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، پھر انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکایا، کہا، کیا خوشی کی بات ہے، یہ ایک لڑکا ہے، اور اسے تجارت کا مال سمجھ کر چھپا لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کر رہے تھے۔ اسے ناقص قیمت پر بیچ آئے، گنتی کی چونیوں پر، اور اس سے بیزار ہو رہے تھے۔ اور جس نے اسے مصر میں خرید کیا، اس نے اپنی عورت سے کہا کہ اس کی عزت کر، شاید ہمارے کام آئے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کو اس ملک میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے خواب کی تعبیر سکھائیں، اور اللہ اپنا کام جیت کر رہتا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب اپنی جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے حکم اور علم دیا، اور نیکوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، لو آؤ۔ اس نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ اور البتہ اس عورت نے تو اس پر ارادہ کر لیا تھا، اور اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو ٹال دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے عورت کے خاوند کو دروازے کے پاس پایا۔ کہنے لگی کہ جو تیرے گھر کے لوگوں سے برا ارادہ کرے اس کی تو یہی سزا ہے کہ قید کیا جائے یا سخت سزا دی جائے۔ کہا، یہی مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کو پھسلاتی تھی۔ اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا، بے شک یہ تم عورتوں کا ایک فریب ہے، بے شک تمہارا فریب بڑا ہوتا ہے۔ یوسف تو اس سے درگزر کر، اور تو اے عورت اپنے گناہ کی معافی مانگ، کیونکہ تو ہی خطا کار ہے۔ اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے،
بے شک اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ پھر جب عزیز کی بیوی نے ان کی ملامت سنی تو انہیں بلا بھیجا اور ان کے واسطے ایک مجلس تیار کی اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری دی اور یوسف سے کہا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا تو حیرت میں رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، اللہ پاک ہے، یہ انسان تو نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ کہا، یہی ہے وہ کہ جس کے معاملہ میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور البتہ تحقیق میں نے اس سے دلی خواہش ظاہر کی تھی۔ پھر اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اور اگر وہ میرا کہنا نہ مانے گا تو ضرور قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر رہے گا۔ یوسف نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے قید خانہ بہتر ہے اس کام سے کہ جس کی طرف مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا فریب دفع نہ کرے گا تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی، پس ان کا فریب اس سے دور کر دیا گیا، کیونکہ وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ان لوگوں کو نشانیاں دیکھنے کے بعد یوں سمجھ میں آیا کہ اسے ایک مدت تک قید کر دیں، اور اس کے ساتھ 2 جوان قید خانہ میں داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ شراب نچوڑتا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اپنے سر پر روٹی اٹھا رہا ہوں کہ اس میں سے جانور کھاتے ہیں۔ ہمیں اس کی تعبیر بتلا، ہم تجھے نیکوکار سمجھتے ہیں۔ کہا، جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ ابھی آنے نہ پائے گا کہ اس سے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا۔ یہ ان چیزوں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھائی ہیں۔ بے شک میں نے اس قوم کا مذہب ترک کر دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں، اور میں اپنے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے مذہب کا تابع ہو گیا ہوں۔ ہمیں یہ جائز نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کریں۔ یہ ہم پر اور سب لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، لیکن بہت لوگ شکر نہیں کرتے۔ اے قید خانہ کے رفیقو، کیا کئی جدا جدا معبود بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو زبردست ہے؟ تم اس کے سوا کچھ نہیں پوچھتے مگر چند ناموں کو جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے مقرر کر لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے متعلق کوئی سند نہیں اتاری، حکومت سوائے اللہ کے کسی کی نہیں ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اے قید خانہ کے رفیقو، تم دونوں میں سے ایک جو ہے وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، جو دوسرا ہے وہ سولی دیا جائے گا، پھر اس کے سر میں سے پرندے کھائیں گے۔ اس کام کا فیصلہ ہو گیا ہے جس کی تم تحقیق چاہتے تھے۔ اور ان دونوں میں سے جسے یوسف نے بچنے والا سمجھا تھا کہہ دیا کہ تو اپنے آقا سے میرا بھی ذکر کرنا، پھر شیطان نے اسے اپنے آقا سے ذکر کرنا بھلا دیا، پھر قید میں کئی برس رہا۔ اور بادشاہ نے کہا، میں خواب دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں ہیں، انہیں 7 دبلی گائیں کھاتی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ اے دربار والو، مجھے میرے خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیکھنے والے ہو۔ انہوں نے کہا، یہ خیالی خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔ اور وہ بولا جو ان دونوں میں سے بچا تھا، اور اسے مدت کے بعد یاد آ گیا کہ میں تمہیں اس کی تعبیر بتلاؤں گا، سو تم مجھے بھیج دو۔ اے یوسف، اے سچے، ہمیں اس کی تعبیر بتلا کہ 7 موٹی گائیوں کو 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک، تاکہ میں لوگوں کے پاس لے جاؤں، شاید وہ سمجھ جائیں۔ کہا، تم 7 برس لگاتار کھیتی کرو گے، پھر جو کاٹو تو اسے اس کے خوشوں میں رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ پھر اس کے بعد 7 برس سختی کے آئیں گے، جو تم نے ان کے لیے رکھا تھا کھا جائیں گے، مگر تھوڑا سا جو تم بیج کے واسطے روک رکھو گے۔ پھر اس کے بعد 1 سال آئے گا، اس میں لوگوں پر مینہ برسے گا، اس میں رس نچوڑیں گے۔ اور بادشاہ نے کہا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ پھر جب اس کے پاس قاصد پہنچا تو کہا، اپنے آقا کے ہاں واپس جا اور اس سے پوچھ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، بے شک میرا رب ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ کہا، تمہارا کیا واقعہ تھا جب تم نے یوسف کو پھسلایا تھا؟ انہوں نے کہا، اللہ پاک ہے، ہمیں اس میں کوئی برائی معلوم نہیں ہوئی۔ عزیز کی عورت بولی کہ اب سچی بات ظاہر ہو گئی، میں نے ہی اسے پھسلانا چاہا تھا اور وہ سچا ہے۔ یہ اس لیے کیا تاکہ عزیز معلوم کر لے کہ میں نے اس کی غائبانہ خیانت نہیں کی تھی، اور بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کے فریب کو چلنے نہیں دیتا۔ اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا، بے شک نفس تو برائی سکھاتا ہے، مگر جس پر میرا رب مہربانی کرے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا
کہ اسے میرے پاس لے آؤ تاکہ اسے خاص اپنے پاس رکھوں۔ پھر جب اس سے بات چیت کی تو کہا بے شک آج سے ہمارے ہاں تو بڑا معزز اور معتبر ہے۔ کہا مجھے ملکی خزانوں پر مامور کر دو، بے شک میں خوب حفاظت کرنے والا جاننے والا ہوں۔ اور ہم نے اس طور پر یوسف کو اس ملک میں بااختیار بنا دیا کہ اس میں جہاں چاہے رہے، ہم جس پر چاہیں اپنی رحمت متوجہ کر دیں، اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے، اور آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگاری میں رہے۔ اور یوسف کے بھائی آئے، پھر اس کے ہاں داخل ہوئے تو اس نے انہیں پہچان لیا اور وہ نہیں پہچان سکے۔ اور جب انہیں ان کا سامان تیار کر دیا تو کہا کہ میرے پاس وہ بھائی بھی لے آنا جو تمہارے باپ کی طرف سے ہے، تم نہیں دیکھتے کہ میں ناپ پورا دیتا ہوں اور بڑا مہمان نواز ہوں؟ پھر اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو نہ تمہیں میرے ہاں سے پیمانہ ملے گا اور نہ تم میرے پاس آنا۔ انہوں نے کہا اس کے باپ سے خواہش کریں گے اور ہم یہ کر کے ہی رہیں گے، اور اپنے خدمت گاروں سے کہہ دیا کہ ان کی پونجی ان کے اسباب میں رکھ دو تاکہ وہ اسے پہچانیں جب وہ لوٹ کر اپنے گھر جائیں، شاید وہ پھر آ جائیں۔ پھر جب اپنے باپ کے ہاں پہنچے تو کہا اے باپ، ہمارا پیمانہ روک لیا گیا، بس آپ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیج دیجئے کہ ہم پیمانہ لائیں، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ کہا میں تمہارا اس پر کیا اعتبار کروں، مگر وہی جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی پر اعتبار کیا تھا، سو اللہ بہتر نگہبان ہے اور وہ سب مہربانوں سے مہربان ہے۔ اور جب انہوں نے اپنا اسباب کھولا تو انہوں نے اپنی پونجی پائی جو انہیں واپس کر دی گئی تھی۔ کہا اے ہمارے باپ، ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری پونجی ہمیں واپس کر دی گئی ہے، اور ہم اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لائیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ لائیں گے، اور یہ بوجھ ملنا آسان ہے۔ کہا اسے ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا، یہاں تک کہ مجھے اللہ کا عہد دو کہ البتہ اسے میرے ہاں ضرور پہنچا دو گے، مگر یہ کہ تم سب گھر جاؤ۔ پھر جب سب نے اسے عہد دیا تو کہا ہماری باتوں کا اللہ شاہد ہے، اور کہا اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور مختلف دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تمہیں اللہ کی کسی بات سے بچا نہیں سکتا، اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ہے، اسی پر میرا بھروسہ ہے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور جب کہ اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ان کے باپ نے حکم دیا تھا، انہیں اللہ کی کسی بات سے کچھ نہ بچا سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جسے اللہ نے پورا کیا، اور وہ تو ہمارے سکھلانے سے علم والا تھا، لیکن اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف کے پاس گئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ کہا بے شک میں تیرا بھائی ہوں، بس جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں اس پر غم نہ کر۔ پھر جب یوسف نے اس کا سامان تیار کر دیا تو اپنے بھائی کے اسباب میں کٹورا رکھ دیا۔ پھر پکارنے والے نے پکارا کہ اے قافلہ والو، بے شک تم البتہ چور ہو۔ اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں بادشاہ کا کٹورا نہیں ملتا، جو اسے لائے گا ایک اونٹ بھر کا غلہ پائے گا، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تمہیں معلوم ہے ہم اس ملک میں شرارت کرنے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہم کبھی چور تھے۔ انہوں نے کہا پھر اس کی کیا سزا ہے اگر تم جھوٹے نکلو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے پایا جائے بس وہی اس کے بدلہ میں جائے، ہم ظالموں کو یہی سزا دیتے ہیں۔ پھر یوسف نے اپنے بھائی کے اسباب سے پہلے ان کے اسباب دیکھنے شروع کیے، پھر وہ کٹورا اپنے بھائی کے اسباب سے نکالا۔ ہم نے یوسف کو ایسی تدبیر بتائی تھی، بادشاہ کے قانون سے تو وہ اپنے بھائی کو ہرگز نہ لے جا سکتا تھا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، ہم جس کے چاہیں درجے بلند کرتے ہیں، اور ہر ایک دانا سے بڑھ کر دوسرا دانا ہے۔ انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تب یوسف نے اپنے دل میں آہستہ سے کہا اور انہیں نہیں جتایا، کہا تم درجے میں بدتر ہو اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم بیان کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کا باپ بوڑھا بڑی عمر کا ہے، سو اس کی جگہ ہم میں سے ایک کو رکھ لے، ہم تم کو احسان کرنے والا دیکھتے ہیں۔ کہا اللہ کی پناہ کہ ہم بجز اس کے جس کے پاس اپنا اسباب پایا کسی اور کو پکڑیں، تب تو ہم بڑے ظالم ہیں۔ پھر جب اس سے نا امید ہوئے تو مشورہ کرنے کے لیے اکیلے ہو بیٹھے۔ ان میں سے بڑے نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کا عہد لیا تھا،
اور پہلے جو یوسف کے حق میں قصور کر چکے ہو، سو میں تو اس ملک سے ہرگز نہیں جاؤں گا یہاں تک کہ میرا باپ مجھے حکم دے یا میرے لیے اللہ کوئی حکم فرمائے، اور وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس لوٹ جاؤ اور کہو، اے ہمارے باپ، تیرے بیٹے نے چوری کی اور ہم نے وہی کہا تھا جس کا ہمیں علم تھا اور ہمیں غیب کی خبر نہ تھی۔ اور اس گاؤں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے اور اس قافلہ سے بھی جس میں ہم آئے ہیں، اور بے شک ہم سچے ہیں۔ کہا، بلکہ تم نے دل سے ایک بات بنا لی ہے، اب صبر ہی بہتر ہے۔ اللہ سے امید ہے کہ شاید اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے، وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اور اس نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے یوسف، اور غم سے اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں، پس وہ سخت غمگین ہوا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، تو یوسف کی یاد کو نہیں چھوڑے گا یہاں تک کہ نکما ہو جائے یا ہلاک ہو جائے۔ کہا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کا اظہار اللہ ہی کے سامنے کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اے میرے بیٹو، جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں۔ پھر جب وہ ان کے پاس آئے تو کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو قحط کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے اور کچھ نکمی چیز لائے ہیں، سو آپ پورا غلہ بھر دیجئے اور خیرات دیجئے، بے شک اللہ خیرات دینے والوں کو ثواب دیتا ہے۔ کہا، تمہیں یاد ہے جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا تھا جب تمہیں سمجھ نہ تھی؟ کہا، کیا تو ہی یوسف ہے؟ کہا، میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ بھی نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا، اللہ کی قسم، البتہ تحقیق اللہ نے تمہیں ہم پر بزرگی دی اور بے شک ہم غلط کار تھے۔ کہا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ سب سے زیادہ مہربان ہے۔ یہ کرتا میرا لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو کہ وہ بینا ہو جائے، اور میرے پاس اپنے سب کنبے کو لے آؤ۔ اور جب قافلہ روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا، بے شک میں یوسف کی بو پاتا ہوں، اگر مجھے دیوانہ نہ بناؤ۔ لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، بے شک تو البتہ اپنی گمراہی میں مبتلا ہے۔ پھر جب خوشخبری دینے والا آیا، اس نے وہ کرتا اس کے منہ پر ڈال دیا تو بینا ہو گیا۔ کہا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا، اے ہمارے باپ، ہمارے گناہ بخشوا دیجئے، بے شک ہم ہی غلط کار تھے۔ کہا، ان قریب اپنے رب سے تمہارے لیے معافی مانگوں گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے۔ پھر جب یوسف کے پاس آئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا، مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن سے رہو گے۔ اور اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور اس کے آگے سب سجدہ میں گر پڑے اور کہا، اے باپ، میرے اس پہلے خواب کی تعبیر یہ ہے، اسے میرے رب نے سچ کر دکھایا، اور اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں گاؤں سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان مجھ میں اور میرے بھائیوں میں جھگڑا ڈال چکا۔ بے شک میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے مہربانی فرماتا ہے، بے شک وہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے کچھ حکومت دی ہے اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم بھی سکھلایا ہے۔ اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے، تو مجھے اسلام پر موت دے اور مجھے نیک بختوں میں شامل کر دے۔ اے محمد، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تیرے ہاں بھیجتے ہیں، اور تو ان کے پاس نہیں تھا جب کہ انہوں نے اپنا ارادہ پکا کر لیا اور وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اور اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، خواہ تو کتنا ہی چاہے، اور آپ اس پر ان سے کوئی مزدوری بھی تو نہیں مانگتے۔ یہ تو صرف تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ گزرتے ہیں اور ان سے منہ پھیر لیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں جو اللہ کو مانتے بھی ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں۔ کیا اس سے بے خوف ہو چکے ہیں کہ انہیں اللہ کے عذاب کی ایک آفت آ پہنچے یا اچانک قیامت ان پر آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ کہہ دو، یہ راستہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، بصیرت کے ساتھ میرا اور میرے تابعداروں کا، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور تجھ سے پہلے ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب بستیوں کے رہنے والے مرد ہی تھے، ہم ان کی طرف وہی بھیجتے تھے، پھر وہ زمین میں سیر کر کے کیوں نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور البتہ آخرت کا گھر پرہیز کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے اور خیال کیا کہ ان سے جھوٹ کہا گیا تھا،
تب انہیں ہماری مدد پہنچی، پھر جنہیں ہم نے چاہا بچا لیا، اور ہمارے عذاب کو نافرمانوں سے کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ البتہ ان لوگوں کے حالات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، کوئی بنائی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ اس کلام کے موافق ہے جو اس سے پہلے ہے، اور ہر چیز کا بیان اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں۔